سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے قول خدا، ہے قول محمد، ہے قول خدا، ہے قول محمد، ہے قول خدا۔ ان هو الا وحی یوحی، ہے قول محمد، ہے قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین، آپ ہرگز یہاں تشریف رکھتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ یہاں بیٹھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو باہر میرے دوست، میرے مہمان، میرے عزیز تشریف رکھتے ہیں، کھڑے ہیں بازار میں، ان کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اندر تشریف لائیے اور اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کیجئے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف رکھتے ہوئے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یا یہاں بیٹھنے سے آپ کا وقت ضائع ہوگا، ایسا ہرگز نہیں۔ بسا اوقات شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، شیطان کی بات پہ بھیجو لعنت۔ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت کی زبان نبوت سے دی گئی بشارت، احب البلاد الاللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین جگہ، اللہ کے نزدیک شہروں میں سے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ تو اس وقت آپ اللہ کی پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر مسجد میں تشریف فرما ہے۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کا گھر یعنی مسجد اس دنیا میں تعمیر کی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ حضرات اس وقت آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیے، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے، آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ وہاں مہمان ہوتا ہے، وہ مہمان بن کر جاتا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں۔ ثنا خان مصطفیٰ تشریف لائیں گے، آپ کے مہمان ہیں۔ خطبہ حضرات تشریف لائیں گے، آپ کے مہمان ہیں۔ مہمان خالی ہاتھ نہیں آتا، ہم آئے آپ کے مہمان، بطور مہمان آپ کے لیے تحفہ دین کی باتیں لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمارے میزبان ہیں۔ جب بھی کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور میزبان کا یہ حق ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ آپ کی مہمان نوازی میرے لیے، ثنا خان مصطفیٰ کے لیے، جو تلاوت پیش کرے ان کے لیے، جو خطاب کرے ان کے لیے، آپ کی مہمان نوازی، آپ کی میزبانی یہ ہے کہ توجہ سے اسے سنیں۔ کوئی بات اچھی لگے تو ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے بغیر کنجوسی کے سبحان اللہ کہیے۔ یہ آپ کی طرف سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی ہے۔ اور اس وقت آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں آیا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ اللہ کے لیے کیا لے کر آئے؟ میں آیا ہوں، میں اللہ کے لیے کیا لے کر آیا ہوں؟ جب بھی کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی میزبان کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من توضأ وجاء الى المسجد فهو زائر اللہ، جس شخص نے وضو کیا اور مسجد کی طرف گیا وہ اللہ سے ملنے جائے گا، وہ اللہ سے ملاقات کرنے جائے گا، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فحق علی المزور ان یکرم الزائر، تو میزبان کا حق یہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو حضرات آپ اس وقت اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اور دیکھیے یہ کہ اللہ آپ کی مہمان نوازی کس طرح کرتا ہے۔ حدیث لمبی ہے، روایت بالمعنی حدیث کی ترجمانی پیش کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی دین کی باتیں ہوتی ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے نورانی ملائکہ اس جگہ پہ آتے ہیں، اس جگہ کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کرنے کے بعد دوسرے فرشتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آؤ اس جگہ پر جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نورانی ملائکہ اس جگہ پہ آتے ہیں، اپنے نورانی پروں سے اسے گھیر لیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے، یہ نہ سمجھیے آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، یہاں آپ کا ایک ایک لمحہ بیٹھنا آپ کے لیے میرے لیے ذریعہ نجات ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کے نورانی ملائکہ اس جگہ کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ آپ اس وقت اللہ کے نورانی ملائکہ کے نورانی پروں کے اندر گھرے بیٹھے ہیں۔ محفل ختم ہوتی ہے، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیری زمین کا فلاں ٹکڑا، کھڑیاں والا کی فلاں مسجد، کھڑیاں والا کا فلاں علاقہ، فلاں فلاں بندے تیرے دین کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تجھے دیکھا نہیں، اس کے باوجود تیری بندگی میں لگے تھے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کرتے ہیں بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیں ان کے خیالات کیا ہوں گے، ان کے احساسات کیا ہوں گے، وہ کیا محسوس کریں گے، ان میں کیا تبدیلی آئے گی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری اور بھی بندگی کریں۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود دوسرا سوال کرتے ہیں وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرے بندے تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے، تجھ سے تیری جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھ رکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری عبدالسلام کاظم صاحب، قاری عبدالسلام کاظم صاحب، خطیب دل نشین قاری محمد شاہد نواز محمدی صاحب، آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیے۔ دونوں خطبہ حضرات تشریف فرما ہے، بات کو شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں اگر وہ دیکھ لے تو ان میں کیا تبدیلی آئے گی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں مولا اگر جنت کو دیکھ لے تو جنت کے اور بھی طلبگار ہو جائے۔ اللہ رب العزت تیسرا سوال پوچھتے ہیں کیا میرے فرشتے مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگتے تھے، کس چیز کا چھٹکارا چاہتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں مولا تجھ سے تیری جہنم سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھ رکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں ان میں کیا تبدیلی آئے گی، وہ کیا محسوس کریں گے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں مولا اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیں تو جہنم سے دوری کے لیے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے اور بھی کوششیں کریں۔ حضرات اللہ رب العزت جتنے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں سب کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ ہاں اب میں کہوں گا کہ آپ اللہ کے گھر میں مہمان ہیں، آپ کسی دوست کے مہمان جائیں، وہ آپ کو کھانا پیش کرے، آپ کو چائے پیش کرے، وہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے، وہ آپ کو مشروب پیش کرے، لیکن آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ مہمان کی میزبانی کس طرح کرتا ہے؟ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ جتنے آئے بیٹھے تھے میں نے سب کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے ان سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اللہ رب العزت سے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاکار تھا، بڑا خطاکار تھا، وہ محفل سننے نہیں آیا تھا، وہ کسی مجبوری کے تحت آ گیا، کوئی دوست لے کر آ گیا، وہ کسی مجبوری کے تحت آ گیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ ایسے لوگوں میں بیٹھا ہے، میری پسندیدہ جگہ میں بیٹھا ہے، میرے نورانی ملائکہ کے نورانی پروں میں بیٹھا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا اپنے آپ کو کم کرنا سمجھیے، یہ نہ سمجھیے آپ کا وقت ضائع ہوگا، توجہ دینا آپ کا کام ہے، آپ کی مغفرت کرنا، آپ کے گناہ کم کرنا، آپ کے درجات کو بلند کرنا، اپنی رحمت کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ جو بندہ محفل سننے کے لیے نہیں آیا تھا، کسی مجبوری کے تحت آیا تھا، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جس طرح میں نے باقی سب کے گناہوں کو معاف کیا ہے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر کے اسے بھی جنت کا داخلہ دیا۔ یہ تمہیدن جو باتیں ہیں وہ عرض کرتا رہوں، پروگرام کو جلد از جلد اختتام کی طرف لے کر جانا میری ذمہ داری ہے۔ اپنی بات کو مکمل کرتا رہوں گا تھوڑا تھوڑا، جب بھی موقع ملے گا 1-2 منٹ صرف
عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیے، وہ اللہ تو موقع ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے، وہ بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پرسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سے روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے سے چھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری دیتی ہے ہر غم پہ دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ہم تو صحابہ کے ایمان کے، صحابہ ہمارے ایمان ہیں اس ایمان کے، ہم علمبردار ہیں، ہم پہرے دار ہیں۔ کون کہتا ہے ہم صحابہ کی شان نہیں بیان کرتے یا اہل بیت کی شان نہیں بیان کرتے، حضرت علی کی شان بیان نہیں کرتے، حضرت حسین، حسن و حسین کی شان بیان نہیں کرتے؟ آؤ مجھ سے سنو، صدیق اکبر کی شان سے اول شروع کرتا ہوں کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، کون؟ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور، بڑھنے لگا تھا زور، جہالت کی فوج کا روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ تم کہتے ہو مولا علی کی شان نہیں بیان کرتے، ان کے بچوں کے بھی نوکر ہیں، آؤ سنو مجھ سے، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، جو حضرات پنجابی کے شوقین ہیں مجھ سے سنیں، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساقی بدلے مکان نہ بدلے، مگر نہ بدلے، حسین ہفتوں وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین صابر، حسین شاکر، حسین جگرے بطول لکھ لے، حسین لرزہ شمر دے نالے، حسین دسدہ عمر دے نالے، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دا سجدے نو طول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا گھرانہ پاک۔
اگر مختصر کروں تو یوں کہہ دوں کہ گنتی شنتی دا رولا کوئی نہیں، نبی دا سارا یارانہ پا۔ بڑا خوبصورت خطاب کرنے والے، اہل علاقہ کی شان، اہل علاقہ کی پہچان، حضرت مولانا قاری محمد شاہد نواز محمدی صاحب، آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف رکھیں اور احباب سے خطاب فرمائیں۔ ان کے خطاب سے پہلے آپ احباب کی میزبانی کا شوق اور ذوق میں دیکھنا چاہوں گا۔ نعرہ رسالت بھی لگاؤں گا، نعرہ رسالت کا جواب محمد رسول اللہ سے دینا ہے۔ نعرہ تکبیر بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، اگر واقعی مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہو، شروع میں نے کہا تھا آپ ان کے میزبان ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنا ذوق دکھا کر، شوق دکھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت حسن و حسین، عظمت اہل بیت۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم رہ جاتے، وہ ہر جہاں کی رحمت ہیں، کسی جہاں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ جہاں پسند آیا۔ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر بہت ہی اچھا خطاب فرما رہے تھے۔ نوجوان خطیب، بڑا اچھا انداز رکھنے والے حضرت مولانا قاری محمد شاہد نواز محمدی صاحب، تو ایک تو بات میں بھی عرض کر دوں انقلاب محمد کے حوالے سے، عرض کرتا ہوں کہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھے تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں بھی، پوچھتا مانی ان کے، مجھے تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں بھی، کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیارات میں روشن ہیں حدیثیں ان کی، ہر سیارات میں روشن ہیں حدیثیں ان کی۔ آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو زوالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوقت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ عزت میں اول، وہ عفت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں۔ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں۔ مومن دعائیں لیے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کیے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ کون آیا؟ وہ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ کون آیا؟ مشکل تھے رستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے آقا نے زمانے میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ رکھا جب میرے آقا نے زمانے میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کون آیا؟ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ بات ختم کروں تو یوں کہوں، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی بڑی چیز ہے۔